سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ بدر کے دن بطور انعام عطا فرمائی تھی۔ کب عطا فرمائی تھی؟ غزوہ بدر کے روز بطور انعام۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اسی تلوار کے بارے رسول اللہ علیہ السلام نے غزوہ احد کے موقع پر ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں کیا دیکھا تھا اسے پیر کرم شاہ الازہری نے ضیاء النبی میں تحریر فرمایا کہ جمعے کی رات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک خواب دیکھا۔ صبح سب صحابہ کرام علیہم رضوان کو یاد فرمایا، سارے صحابہ حاضر ہو گئے۔ حمد و ثنا سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کے بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا خواب خود بیان کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معمولات میں سے ایک معمول ہمیں یہ ملتا ہے کہ نماز فجر کے بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام علیہم الصلوۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جاتے اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھتے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اب جس نے خواب دیکھا ہوتا وہ اپنا خواب رسول اللہ علیہ السلام سے بیان کرتا۔ یہاں ہمارے استاذ بڑا اچھا ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے تبلیغی نقطہ نگاہ سے ہر آدمی کو بولنے کا طریقہ آ جاتا ہے کہ جو خواب اس نے دیکھا ہے وہ تو وہ بیان کر سکتا ہے نا۔ اب جب خواب سنا رہا ہے تو اس وقت اور لوگوں کا مجمع بھی ہوگا، تو اس کے سامنے ایک دو بار تین بار بولنے سے اس کی جھجک دور ہو جائے گی۔ تو یہ تبلیغی نقطہ نگاہ سے رسول اللہ علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے اس میں بہت خوبیاں۔ جس دن کسی نے کوئی خواب نہ دیکھا ہوتا تو رسول اللہ علیہ السلام اپنا خواب جو آپ نے دیکھا ہوتا وہ آپ بیان کر دیتے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا خواب دیکھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ میں نے خواب میں دیکھا کیا ہے؟ میں نے ایک گائے دیکھی خواب میں جس کو ذبح کیا گیا۔ میں نے اپنی تلوار کی دھار میں کئی دندانے دیکھے۔ اب یہ خواب تھا، اب یہ وہی تلوار ہے جو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور انعام عطا فرمائی ہے۔ مسند احمد کے محشی نے یہی تحریر کیا۔ آپ نے خود اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ گائے سے مراد تو میرے اصحاب ہیں جو اس معرکے میں شہید ہوں گے، اور تلوار کے اندر جو دندانے پڑے ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ میرے اہل بیت میں سے کوئی نہ کوئی شہید ہوگا، میری اہل بیت میں سے کوئی نہ کوئی شہید ہوگا۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ جو تھا زرہ کے اندر ڈال لیا، مضبوط زرہ، اور میں نے اس سے تعبیر یہ لی کہ اس سے میرے نزدیک شہر مدینہ مراد ہے، اس سے میرے نزدیک یہ وہ خواب تھا جو رسول اللہ علیہ السلام نے احد کے موقع پر دیکھا، اور پھر آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتایا۔ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر سمجھایا یہ کہ الرؤیا الحسنۃ من الرجل الصالح، کہ نیک آدمی کا جو خواب ہے، کس کا؟ نیک آدمی کا۔ الرؤیا الحسنۃ من الرجل الصالح، نیک آدمی کا جو اچھا خواب ہے وہ فرمایا جزء من 46 جزءا من النبوہ، وہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ اچھا خواب نبوت کا کون سا حصہ ہے؟ 46واں حصہ، لیکن کس کا؟ صالح آدمی کا، نیک آدمی کا۔ کس کا؟ نیک آدمی کا۔ اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے
تو وہ اپنی بائیں طرف کیا کرے، 3 بار تھوک دے اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے، اس کا برا خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب اس میں ایک عمل یہ ہے جو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم سارے کیا کریں، کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سونے کے معمولات میں سے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تو 3 آخری قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں پڑھ کر رسول اللہ علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے۔ ایک روایت میں آخری دونوں کا ذکر ہے، ایک میں تینوں کا ذکر ہے۔ یہ تینوں آپ پڑھ کے اپنے ہاتھ میں پھونک مارتے اور یہ ہاتھ اپنے سارے جسم پر پھیر لیتے۔ یہ عمل ہم نے، اگر ہم پہلے سے کر رہے ہیں تو الحمدللہ، نہیں کر رہے تو جو سن رہے ہیں وہ آج سے اس پر عمل کرنے کا آغاز کر دیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ باقی رہی ہمارا جس وہم میں، جس توہم پرستی کے دور میں ہم آج رہتے ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو اس کا تو ہمیں خوف ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنے کالے اعمال سے ڈر نہیں لگتا، اپنی کالی کرتوتوں سے نہیں ڈر لگتا آج کے دور میں کسی کو بھی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سفر کا مہینہ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن ہماری اکثریت خواتین کی اور جو ہلاکی نے جی سفر کے مہینے میں یہ نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں یہ نہیں کرنا چاہیے، جی یہ بلاؤں کا مہینہ۔ تو بتائیے اگر کوئی شخص یہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ یہ بلاؤں کے نزول کا مہینہ ہے یا یہ نحوستوں کا مہینہ ہے، دوسری طرف رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان کہ سفر کے مہینے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اب بتائیے اس کی اپنی جو اختراع ہے، اس کی جو اپنی ایجاد کردہ ایک بات ہے، وہ ٹکرا کس سے رہی ہے؟ وہ کس سے ٹکرا رہی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جی سفر کا مہینہ صحیح نہیں ہوتا، رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سفر کے مہینے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب بتاؤ کہ ان لوگوں کی بات لی جائے، خواتین کی بات لی جائے، وہم پرستوں کی بات لی جائے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بات لی جائے۔ ایمان اور یقین تو اسی کو کہتے ہیں۔ میں ایک آخری بات، مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ بھائی وہ میں نے اس مہینے میں میرا گاڑی لینے کا پروگرام ہے، ویسے میں مانتا تو نہیں ہوں سفر کے مہینے کو، پر لے لوں۔ میں نے کہا لے لیں، اچھی بات ہے۔ نہیں ویسے تو کوئی بات نہیں ہے، پر پھر بھی سفر دا مہینہ۔ میں نے کہا نہیں، رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ نہیں میں رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان تو مانتا ہوں، پر پھر بھی سفر دا مہینہ۔ تو پھر یہ بات کہ ادھر بھی پورے آتے ہیں ادھر بھی پورے آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔